الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ لیجزی قوما بما كانوا یکسبون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان وعظمة حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. مختصراً خطبہ مسنونہ کے بعد معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. عرض و معروض کرنے سے قبل اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لیں کہ مالک و مولا مجھ حقیر و فقیر کو حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سبوں کو حق قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک دن اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے اور اکیلے ہی ایک جانب چل پڑے. مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا تو گھبرائے کہ کہیں کوئی دشمن نقصان نہ پہنچا دے. چنانچہ اٹھ کر پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل پڑے. آپ نے دیکھا کہ رسول رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مقام پر پہنچ کر رکے اور بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو گئے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یہ دیکھ کر ادب کرتے ہوئے پیچھے ہٹ کر کھڑے ہو گئے. جب سرور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا اور فرمایا، اے عمر، مجھے سجدے میں دیکھ کر تم ایک طرف کھڑے ہو گئے، تم نے بہت اچھا کیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا، ان جبریل اتانی فقال من صلی علیک من امتیک واحدہ صلی اللہ علیہ عشرا ورفعہ بها 10 درجات، کہ بے شک ابھی جبریل امین علیہ السلام میرے پاس آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا جو بھی امتی آپ پر ایک بار درود شریف پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمت نازل فرمائے گا اور 10 درجات بھی بلند فرمائے گا. اس لیے درود شریف کا نذرانہ بانداز غلامانہ پوری ایمانداری کے ساتھ پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے، قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ لیجزی قوما بما كانوا یکسبون، کہ تم ایمان والوں سے فرماؤ کہ ان لوگوں سے درگزر کریں جو اللہ کے دنوں کی امید نہیں رکھتے، تاکہ اللہ ایک قوم کو ان کی کمائی کا بدلہ دے. معزز سامعین، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ عظیم صحابی رسول ہیں. دنیا میں آپ کا نام مبارک عمر ہے، آسمانوں میں آپ کو فاروق کے نام سے پہچانا جاتا ہے. آسمانی کتاب تورات شریف میں آپ کا نام منطق الحق یعنی حق بات کہنے والے ہے. انجیل شریف میں آپ کا نام نامی اسم گرامی کافی ہے اور جنت میں آپ کا نام اقدس سراج یعنی چراغ ہوگا. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے. ایک روایت کے مطابق آپ 39 مردوں کے بعد مسلمان ہوئے، اس لیے آپ کو
متمم الاربعین یعنی 40 کا عدد پورا کرنے والے کہا جاتا ہے۔ سرور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے اسلام لانے کے لیے دعا فرمائی، لہٰذا آپ کو مراد رسول بھی کہتے ہیں۔ آپ کا عدل و انصاف بے مثال تھا، اس لیے اعدل الاصحاب یعنی صحابہ میں سب سے بڑھ کر عدل کرنے والے کہلائے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ 63 سال دنیا میں تشریف فرما رہے، تقریباً 10 سال 6 ماہ اور کچھ دن تک اچھے انداز سے خلافت کے فرائض انجام دیتے رہے۔ آپ کا دور خلافت مسلمانوں کے عروج کا سنہرا دور تھا۔ آپ کا انداز حکومت، آپ کا عدل و انصاف، آپ کا مبارک اخلاق و کردار، خوف خدا، تقوی و پرہیزگاری، عاجزی و انکساری، رحم دلی وغیرہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے بہترین نمونہ حیات ہے۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب بھی نیک لوگوں کا تذکرہ ہو تو امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کرنے میں جلدی کیا کرو۔ بے شک حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام قبول کرنا مدد تھا۔ بے شک حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا خلیفہ بننا فتوحات یعنی کامیابیوں کا ذریعہ تھا۔ اللہ پاک کی قسم، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے، دنیا کی ہر چیز یہاں تک کہ درختوں کو بھی اس کا دکھ ہوا۔ اللہ پاک کی قسم، میں سمجھتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی دونوں آنکھوں کے درمیان ایک فرشتہ تھا جو آپ کو قوت دیتا اور ہدایت کرتا تھا۔ اللہ پاک کی قسم، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کوئی کتا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرتا ہے تو ضرور میں اس کتے سے بھی محبت کروں گا۔ بہار باغ ایما حضرت فاروق اعظم ہیں، چراغ بزم عرفاں حضرت فاروق اعظم ہیں۔ رسول اللہ نے فاروق کو اللہ سے مانگا، عطائے رب سبحان حضرت فاروق اعظم ہیں۔ نہ کیوں وہ ذات چمکے جس نے دین پاک چمکایا، جہاں کے مہرتابہ حضرت فاروق اعظم ہیں۔ میرے عزیز، قرآن کریم کی تقریباً 20 آیات ایسی ہیں جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں نازل ہوئیں۔ انہی میں سے ایک آیت کریمہ ہم نے ابتدا میں سننے کی سعادت حاصل کی۔ پارہ 25 سورہ جاثیہ آیت 14 ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، قل تم کہو، کس کو کہنا ہے؟ للذین آمنوا، ان لوگوں سے جو ایمان لائے۔ یہاں ایمان والوں سے مراد مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ گویا ارشاد ہو رہا ہے، اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیارے صحابی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے فرما دیجئے۔ کیا فرمانا ہے؟ یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ، کہ وہ درگزر کریں ان لوگوں سے جو امید نہیں رکھتے اللہ کے دنوں کی۔ اس جگہ لفظ ایام اللہ یعنی اللہ کے دنوں کا معنی ہے اللہ پاک کی مدد ملنے یا اللہ پاک کا عذاب اترنے کا دن۔ مطلب یہ ہے کہ وہ غیر مسلم اور منافق لوگ جو اللہ پاک کی پکڑ سے ڈرتے نہیں ہیں، غرور و تکبر میں مبتلا ہیں، اللہ پاک کی خفیہ تدبیر کو بھولے ہوئے ہیں، اپنے پیارے فاروق سے فرما دیجئے کہ ایسے نادانوں کو معاف فرما دیں۔ لیجزی قوما بما كانوا یکسبون، تاکہ اللہ بدلہ دے ایک قوم کو اس کا جو وہ کماتے ہیں۔ آیت کریمہ کے اس حصے کے دو معنی۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ فاروق اعظم سے فرمائیے کہ وہ ان غیر مسلموں کو معاف فرما دیں، اللہ پاک خود ان بے دینوں کو سزا دے گا۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اے محبوب فاروق سے فرمائیے ان بے دینوں کو معاف کر دیں، اللہ پاک انہیں یعنی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو بہترین جزا عطا فرمائے گا۔ معزز سامعین، اس آیت کریمہ میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی دو شانیں بیان ہوئیں اور ایک آپ کو حکم دیا گیا۔
پہلے نمبر پر تو یہ آیت کریمہ اس بات کی گواہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب ایمان ہیں اور ایسے با کمال مومن ہے کہ آپ کا رب بھی آپ کے ایمان کے تذکرے فرماتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نماز فجر پڑھائی۔ سلام پھیرنے کے بعد ہماری طرف رخ انور پھیرا اور فرمایا، ایک شخص اپنی گائے لیے جا رہا تھا، پھر وہ اس پر سوار ہو گیا اور گائے کو مارنے لگا۔ اس پر گائے نے اس شخص سے کہا، انا لم نخلق لہذا، یعنی ہم اس کام یعنی سواری کے لیے نہیں بنائی گئی، انما خلقنا للحرث، ہمیں تو اللہ پاک نے کھیتی باڑی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب گائے بے زبان جانور عربی زبان میں کلام کرے تعجب کی بات تو ہے، چنانچہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے تعجب سے کہا، سبحان اللہ، کیا گائے بھی بولتی ہے؟ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے اس تعجب کے جواب میں فرمایا، فإنی أؤمن بهذا أنا وأبو بکر وعمر، یعنی گائے بولتی نہیں مگر اللہ پاک چاہے تو گائے کو بھی بولنے کی طاقت عطا فرما سکتا ہے، اور اس بات پر میں بھی ایمان لایا، ابو بکر بھی ایمان لایا، اور عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس کی تصدیق کی۔ پھر پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور واقعہ بیان کیا اور فرمایا، ایک چرواہا اپنی بکریوں کی رکھوالی کر رہا تھا، اچانک ایک بھیڑیے نے وولف نے بکریوں پر حملہ کیا اور ایک بکری یعنی ایک گوٹ کو پکڑ کر لے گیا۔ چرواہا اس بھیڑیے کے پیچھے بھاگا اور بالآخر اس سے بکری کو چھڑا لیا۔ جب اس نے بھیڑیے سے بکری چھینی تو بھیڑیا چرواہے کی طرف متوجہ ہوا اور بولا، اے چرواہے، ذرا بتاؤ جب درندوں کا دن آئے گا اس دن ان بکریوں کی حفاظت کون کرے گا؟ اس پر بھی صحابہ کرام علیہم الرضوان تعجب سے بولے، سبحان اللہ، کیا بھیڑیا بھی بولتا ہے؟ پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا اور فرمایا، فإنی أؤمن بهذا أنا وأبو بکر وعمر، یعنی بھیڑیا بولتا نہیں مگر اللہ پاک چاہے تو اسے بولنے کی طاقت عطا فرما سکتا ہے، اور اس بات پر میں بھی ایمان لایا، ابو بکر بھی ایمان لائے، اور عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کی تصدیق کی۔ سبحان اللہ۔ معزز سامعین، یہ ہے شان ایمان صدیق اور شان ایمان فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے سوال کیا تھا، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کو سمجھنا چاہا تھا، پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب کیا دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق و فاروق کے ایمان کو بطور گواہ بیان کر دیا کہ جب میں رسول خدا ہو کر اس پر ایمان رکھتا ہوں، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ صدیق ہو کر ایمان رکھتے ہیں، عمر رضی اللہ تعالی عنہ فاروق ہو کر ایمان رکھتے ہیں، تو یقیناً بات ایسی ہی ہے جیسی میں نے کہی ہے۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام علیہم الرضوان کے تعجب کے جواب میں صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کے ایمان کو بطور شہادت ذکر کیا۔ یہ اس وجہ سے کہ صدیق و فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کا ایمان بہت کامل اور یقین نہایت پختہ ہے۔ بخاری و مسلم کی حدیث پاک ہے، صحابی رسول حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب دیکھا، مجھ پر لوگ پیش کیے گئے، انہوں نے قمیصیں پہن رکھی تھی، کسی کی قمیص سینے تک تھی، کسی کی اس سے بھی کم، اور ایک روایت میں ہے کسی کی قمیص سینے تک تھی، کسی کی ناف تک، کسی کی گھٹنوں تک، کسی کی آدھی پنڈلی تک۔ پھر مجھے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دکھائے گئے، ان کی قمیص ان کے پاؤں سے بھی نیچے تھی کہ چلنے میں گھسٹ رہی تھی۔ صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اس کی تعبیر کیا کی؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین یعنی وہ لوگ جن کی قمیص سینے تک تھی وہ کمزور ایمان والے تھے، جن کی قمیص ناف تک تھی وہ قدرے مضبوط ایمان والے، جن کی قمیص گھٹنوں تک تھی وہ مزید کامل ایمان والے، جن کی آدھی پنڈلی تک تھی ان کا ایمان پہلوں سے زیادہ مضبوط، اور ان دکھائے جانے والے لوگوں میں سب سے مضبوط و اسٹرونگ اور کامل و اکمل ایمان والے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ ان کی قمیص قدموں کے نیچے تک گھسٹ رہی تھی۔ سبحان اللہ، اس خواب اور نبوی تعبیر سے معلوم ہوا کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت ہی کامل الایمان اور مضبوط دین والے ہیں۔ معزز سامعین، اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین میں نہایت پختہ اور بہت مضبوط ایمان والے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ہے، رسول رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اشدہم فی دین اللہ عمر، یعنی دینی معاملے میں سب صحابہ رضی اللہ عنہم سے بڑھ کر سختی کرنے والے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ایک روایت میں فرمایا اشد امتی فی امر اللہ عمر، یعنی اللہ پاک کے احکام کے معاملے میں میرا سب سے پختہ امتی عمر فاروق ہے۔ معزز سامعین، معلوم ہوا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دینی احکام پر بہت سختی سے عمل کرنے والے تھے۔ ویسے تو سب صحابہ اکرام علیہم الرضوان ہی دین پر مضبوطی سے عمل کرنے والے ہیں، مگر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ مضبوطی اور پختگی اس حد تک پہنچ گئی تھی کہ یہ آپ کی خصوصیت بن گئی، یہاں تک کہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، صوفیہ اکرام رحمۃ اللہ علیہ یعنی اللہ پاک کے نیک بندے اولیاء اکرام رحمۃ اللہ علیہم دین کے معاملے میں بہت سخت ہوتے ہیں۔ مثلا فرائض و واجبات تو بہت دور کی بات ہے، مستحبات یعنی وہ نیکی کے کام جن کو چھوڑنے میں گناہ نہیں انہیں بھی بالکل نہیں چھوڑتے، ان پر بھی مضبوطی سے استقامت کے ساتھ عمل پیرا رہتے ہیں۔ صوفی اکرام نے دین میں یوں سخت ہونا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے سیکھا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی ایسی توفیق نصیب فرمائے۔ چاہیے کہ ہم بھی دین پر مضبوطی کے ساتھ عمل پیرا رہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ہاں لوگ اپنے مزاج پر بڑے پکے ہوتے ہیں مگر دین پر پکے نہیں ہوتے۔ ذرا مزاج کے خلاف بات ہو جائے تو غصے سے لال پیلے ہو جاتے ہیں، چیختے چلاتے بھی ہوں گے، خلاف مزاج بات دیکھ کر محفل چھوڑ کر بھی چلے جاتے ہیں۔ شادی بیاہ وغیرہ میں رشتہ داروں کی طرف سے کوئی ایسی بات ہو جائے تو رشتہ داریاں بھی توڑ دیتے ہیں، لڑائی جھگڑے بھی کر لیتے ہیں، اچھے بھلے خوشیوں بھرے ماحول کو سوگوار بھی کر دیتے ہیں۔ کتنی بری بات ہے، مگر زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ انہی لوگوں کے سامنے دین کی خلاف ورزی ہو رہی ہوتی ہے تو انہیں کچھ برا نہیں لگتا۔ بعض دفعہ خود بھی نمازیں نہیں پڑھتے پھر بھی دکھ نہیں ہوتا، گھر والے نماز نہیں پڑھتے انہیں کچھ برا نہیں لگتا، شادی بیاہ وغیرہ میں گانے باجے چلتے ہیں، گناہوں بھرے کام ہوتے ہیں، اس پر انہیں کوئی شکایت نہیں ہوتی۔ غرض یہ انداز بنتے جا رہے ہیں کہ لوگ اپنے مزاج کو دیکھتے ہیں، دین کی فکر نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا صدقہ ہمیں دین پر مضبوطی نصیب فرمائے۔ کاش ہمارا معیار مزاج نہیں بلکہ دین بن جائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین، آیت کریمہ میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا گیا کہ آپ معاف کرنے کی عادت اپنا لیں۔ رب کریم نے حکم دیا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاتھوں ہاتھ ہی اس پیارے وصف کو اپنا لیا۔ آپ کو یہ حکم کب دیا گیا تھا؟ اس تعلق سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، ہجرت مدینہ سے پہلے کی بات ہے، ایک مرتبہ ایک غیر مسلم نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو گالی دی۔ اب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تو ماشاءاللہ بہت بہادر تھے، آپ کا ایک رعب تھا، آپ نے چاہا کہ اس غیر مسلم کو پکڑ لیں۔ ادھر آپ نے یہ ارادہ فرمایا، ادھر یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی۔ اللہ پاک نے آپ کو حکم دیا کہ اس غیر مسلم کو معاف کر دیں، اللہ پاک خود اسے سزا دے گا۔
چنانچہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم مانا اور اس غیر مسلم کو معاف فرما دیا۔ معزز سامعین، کیا شان ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ آپ کو معاف کرنے کا حکم دیا گیا تو آپ نے فوراً ہی اس وصف کو اپنا لیا۔ پھر ایسا نہیں کہ صرف اسی موقع پر آپ نے معاف کیا، بلکہ مستقل طور پر معاف کرنے کی عادت اپنا لی، یہ ہیبٹ بنا لی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا۔ ایک بار ایک شخص نے کوئی جرم کیا، اسے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے سزا سنائی تو اس نے یہ آیت کریمہ پڑھی، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ اے حبیب، معاف کرنا اختیار کرو اور بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے منہ پھیر لو۔ یہ آیت مبارکہ سن کر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس میں غور کرنے لگے، پھر اس شخص کو معاف فرما دیا۔ خدا کے فضل سے میں ہوں گدا فاروق اعظم کا، خدا ان کا محمد مصطفیٰ فاروق اعظم کا، رہے تیری عطا سے یا خدا، تیری عنایت سے ہمارے ہاتھ میں دامن صدا فاروق اعظم کا۔ درود شریف پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حر بن قیس نے امیر المؤمنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آنے کی اجازت طلب کی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت دے دی۔ وہ اندر آیا اور کہنے لگا، اے خطاب کے بیٹے، خدا کی قسم تم نہ ہمیں صلہ دیتے ہو اور نہ ہمارے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے ہو۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلال آ گیا اور قریب تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے پکڑ لیتے۔ حر بن قیس کہنے لگا، اے امیر المؤمنین، اللہ پاک نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ اے حبیب، معاف کرنا اختیار کرو اور بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے منہ پھیر لو۔ حر کا یہ کہنا تھا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ وہیں رک گئے، اور یہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عادت مبارکہ تھی کہ کتاب اللہ کی بات سن کر ٹھہر جاتے تھے۔ معزز سامعین، اس میں ہمارے لیے سبق ہے، ہمیں بھی معاف کرنے کی عادت اپنانی چاہیے۔ افسوس کہ اب حالات بے قابو ہیں، برداشت تو معاشرے سوسائٹی میں بہت ہی کم رہ گئی ہے۔ ذرا سی بات پر لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، لفظاً پائی سے لے کر ہاتھا پائی تک بات پہنچتی ہے، یعنی ایک دوسرے کو تانا دینے، گالی گلوچ کرنے سے لے کر ہاتھا پائی تک بات پہنچ جاتی ہے، پھر قتل و غارت گری تک جا پہنچتی ہے۔ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بار شیطان اپنے چیلوں کی تربیت کر رہا تھا۔ وہ چیلوں کو لے کر ایک حلوائی کی دکان پر پہنچا۔ اس نے شیرہ بنا رکھا تھا، اس میں ایک انگلی لگائی اور ذرا سا قطرہ دیوار پر لگا دیا۔ اس قطرے پر مکھی آئی، قریب ہی چھپکلی تھی، وہ مکھی پر جھپٹی۔ حلوائی کی بلی یہ دیکھ رہی تھی، اس نے چھپکلی پر حملہ کر دیا۔ ساتھ کی دکان والے کا کتا یہ منظر دیکھ رہا تھا، اس نے بلی پر حملہ کیا اور بلی کو مار دیا۔ حلوائی کو غصہ آیا، اس نے کتے کو مار دیا۔ ساتھ کی دکان والے کو غصہ آیا، اس نے حلوائی کو مار ڈالا۔ یوں کرتے کراتے شیطان کی ایک ذرا سی حرکت کے سبب کئی قتل ہو گئے۔ یہ ہمارے معاشرے سوسائٹی کی حالت ہے، برداشت بالکل ختم ہو رہی ہے۔ معاف کر دینے کا تو ذہن لگتا ہے کہ رہا ہی نہیں، ذرا سی بات پر بس آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، رشتے توڑ ڈالتے ہیں، غصے سے لال پیلے ہو جاتے ہیں، اکڑ دکھاتے ہیں، بعض دفعہ ظلم و زیادتی بھی کر لیتے ہیں۔ ہمیں معاف کرنے کی عادت اپنانی چاہیے۔ رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اور بندہ کسی کا قصور معاف کرے تو اللہ پاک اس معاف کرنے والے کی عزت ہی بڑھائے گا۔ شعب الایمان میں ہے، ایک بار حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کیا، اے مالک کریم، تیرے نزدیک کون سا بندہ زیادہ عزت والا ہے؟ فرمایا، وہ جو بدلہ لینے کی طاقت ہونے کے باوجود معاف کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی اہم بات ہے۔ زیادہ تر لوگ اپنی عزت کو آڑ بنا کر ہی جھگڑے
بڑھاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے میں بدلہ نہ لوں تو میری ناک کٹتی ہے، کوئی کہتا ہے اس نے مجھے گالی دی تھی میں کیسے معاف کر دوں، کوئی کہتا ہے اس نے بھرے بازار میں میری بے عزتی کی تھی میں اسے کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ میرے عزیز معاف کیجئے۔ عزت اصل میں وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ہے۔ ہم طاقت ہوتے ہوئے بھی معاف کر دیں گے تو اللہ پاک کے ہاں ہماری عزت بڑھے گی۔ جب اس کے حضور عزت بڑھے گی تو دنیا میں عزت خود ہی بلند ہو جائے گی۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ خطبہ دیا، اس میں آپ نے 4 نصیحتیں فرمائیں، چاروں کی 4 بہت اہم نصیحتیں ہیں، سننے اور دل میں بٹھا لینے کے لائق ہیں۔ آپ نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ من لا یغفر لا یغفر لہ، جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جاتا۔ من لا یتوب لا یتاب علیہ، جو توبہ نہیں کرتا اس کی توبہ قبول نہیں کی جاتی۔ من لا یتقی لا یوقہ، جو خود بچتا نہیں ہے اسے بچایا بھی نہیں جاتا۔ معزز سامعین، یہ چاروں باتیں اپنے دل میں بٹھا لیجئے۔ رحم کیا کریں، اللہ پاک رحم فرمائے گا۔ معاف کیا کیجئے، روز قیامت گناہوں کی معافی ملے گی۔ توبہ کیا کیجئے، اللہ پاک توبہ قبول فرما لے گا۔ خود کو گناہوں سے، بری باتوں سے، برے کردار سے، برے اخلاق سے، دنیا اور آخرت کے نقصان سے بچانے کی کوشش کیا کیجئے۔ رب کریم غیب سے مدد فرمائے گا اور دنیا اور آخرت کے نقصانات سے حفاظت ہوگی۔ ایک شخص تھا، اس کا انتقال ہوا، کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا گزری؟ تو اس نے کہا ایک دن بیوی نے کھانے میں نمک زیادہ ڈال دیا تھا، مجھے غصہ آیا مگر میں پی گیا اور اسے کچھ نہ کہا، بس اسی عمل کے سبب اللہ تبارک و تعالی نے میرے گناہ بخش دیے۔ سبحان اللہ، معاف کرنے والے کو معافی ملتی ہے، لہٰذا ہمیں معاف کرنا اپنا لیں۔ گھر میں، باہر، دوستوں میں، ہر جگہ معاف کرنا اپنائیں۔ بیوی سے کوئی خطا ہو جائے معاف کر دیجئے، بچے غلطی کر لیں ان کی تربیت کیجئے مگر معاف بھی کر دیجئے، چھوٹے بھائی سے، بہن سے کوئی غلطی ہو جائے معاف کر دیجئے، راہ چلتے ہوئے کوئی ہم سے ٹکرا جائے معاف کر دیجئے۔ غرض روزانہ بہت ساری باتیں ہمارے مزاج کے خلاف ہوتی رہتی ہیں، معاف کرنے کی عادت بنائیے، انشاءاللہ تبارک و تعالی ثواب بھی ملے گا اور آخرت میں چھٹکارے کی صورت بننے کی بھی بہت امید ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین، آیت کریمہ میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بیان ہوئی، لیجزی قوما بما كانوا یکسبون، تاکہ اللہ بدلہ دے ایک قوم کو اس کا جو وہ کماتے ہیں۔ ایک قول کے مطابق یہ بھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ہے۔ آپ کو فرمایا گیا اے فاروق آپ معاف کیا کیجئے، اللہ پاک آپ کے اعمال کی جزا دے گا۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک دن ہم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر تھے، قاری نے یہی آیت کریمہ تلاوت کی، اسے سن کر امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا لیجزی عمر بما صنع، یعنی آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ پاک عمر کو اس کے اعمال کی جزا دے گا۔ معزز سامعین، یہ جزا کیا ہوگی جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو دی جائے گی؟ اس تعلق سے ایک روایت سنیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، روز قیامت جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اس وقت اسلام جسمانی صورت میں آئے گا اور عرض کرے گا یا ربی ھذا عمر اعزنی فی دار الدنیا فاعزہ فی عرصات القیامہ، یعنی اے رب رحمان الرحیم یہ عمر ہیں، انہوں نے دنیا میں میری عزت بلند کی، آج میدان قیامت میں تو انہیں عزت عطا فرما۔ اس کے ساتھ ہی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو 2 جبے پہنائے جائیں گے، ان جبوں کی خوشبو ایسی ہوگی کہ ان میں سے ایک بھی دنیا میں کھول دیا جائے تو ساری دنیا اس کی مہک سے معطر ہو جائے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو نورانی اونٹنی پر بٹھایا جائے گا، آپ کے آگے 70,000 جھنڈے لہرا رہے ہوں گے،
اس وقت میدان محشر میں ایک آواز گونجے گی، یا اہل الموقف ھذا عمر فاعرفوہ، اے اہل محشر یہ عمر ہیں، انہیں پہچان لو۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ معزز سامعین، یکم محرم الحرام کو یوم فاروق اعظم ہے، اس دن آپ شہید ہوئے تھے، لہٰذا نیک مومن، نہایت پختہ دین والے، عظیم الشان صحابی رسول، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ، وزیر مصطفیٰ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد منائیے۔ گھر میں، دفتر میں، دکان پر، جہاں جہاں ہو سکے آپ کے ایصال ثواب کا اہتمام فرمائیے۔ ہو سکے تو شیرینی بھی تقسیم کیجیے، بن پڑے تو مختصر سی محفل کروا لیجیے، گھر میں تو لازمی اہتمام فرمائیے۔ بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے ایک شرعی مسئلہ عرض کرتا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ قبر پر اگربتی جلانا منع ہے۔ محرم شریف تشریف لا رہا ہے، اس مہینے میں خصوصاً 10 محرم شریف کو لوگ قبرستان حاضری دیتے ہیں، یہ اچھی بات ہے، قبرستان جانا چاہیے، اپنے فوت شدہ عزیزوں کو ایصال ثواب بھی کرتے رہنا چاہیے۔ البتہ یہ رواج عموماً دیکھا گیا ہے کہ لوگ قبر پر اگربتیاں لگاتے ہیں، یہ منع ہے۔ عین قبر کے اوپر تو اگربتی یا موم بتی وغیرہ ہرگز نہیں لگانی چاہیے۔ ہاں، اگر قبر کے قریب کوئی بیٹھا قرآن کریم پڑھ رہا ہے یا اوراد و وظائف وغیرہ کر رہا ہے، اسے خوشبو پہنچانے کے لیے اگربتی قبر سے ہٹ کر لگائی تو یہ جائز ہے، بلکہ اچھی بات ہے۔ اگر وہاں کوئی بھی نہ ہو، صرف قبر کے لیے اگربتی لگائی اور واپس آ گئے تو یہ منع ہے، کیونکہ یہ اسراف ہے، فضول خرچی ہے، اس سے مال ضائع ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں درست اسلامی احکام سیکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔